بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں برہان معظم ملک صاحب کے پاس موجود ہوں، جو لاہور میں پی ٹی آئی کے جتنے مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کوٹ لکھپت جیل میں آج کیا کچھ ہوا، سماعت کے دوران کون سی اہم چیزیں اور کچھ جو ہے بڑی خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو برہان معظم ملک صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج کوٹ لکھپت جیل میں کیا کچھ ہوا، اور کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، کچھ کامیابیاں بھی آپ کو ملی ہیں، کچھ جو ہے گواہوں کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، تو آخر کیا ہوا ہے؟ ادریس صاحب، سب سے اہم بات تو یہ ہے جی کہ آج اینٹی ٹیررزم کورٹ نمبر 1 نے سماعت کی ہے 8 مقدمات کی 9 مئی سے متعلقہ۔ اس میں ہماری قیادت میں سے شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب موجود تھیں، اعجاز چودھری صاحب تھے، محمود الرشید صاحب تھے اور عمر سرفراز چیمہ صاحب تھے، اور اس کے علاوہ کافی بڑی تعداد میں کارکن سارے کے سارے پی ٹی آئی کے موجود تھے۔ خاص طور پر آج جناح ہاؤس کیس کی بھی سماعت تھی، آج عسکری ٹاور کیس کی بھی سماعت تھی، اور آج ہی تھانہ شادمان پر جو حملہ ہوا تھا کا الزام لگا ہوا ہے اس کیس کی بھی مقدمے کی سماعت تھی۔ تو جج صاحب نے زیادہ تر 768 ایف آئی آر جو ہے جس میں الزام یہ ہے کہ تھانہ شادمان پر حملہ ہوا تھا، اس سے متعلقہ کچھ چیزوں کی سماعت کی ہے آج۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ جب سے یہ لاہور میں 9 مئی کے ٹرائل شروع ہوئے ہیں، آج پہلی دفعہ میڈیا کو رسائی دی گئی ہے اندر تک، عدالت تک۔ آج ماشاءاللہ میڈیا اندر موجود تھا، اور آج جتنی کاروائی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری میڈیا کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سر آپ یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے آج جو ہے جج صاحب سے کیا بات کی ہے؟ ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے آج روشٹم پہ آ کر جج صاحب سے اپنی جو بے گناہی ہے، جس طرح ان کو جیل میں رکھا گیا، اس حوالے سے انہوں نے کچھ سوالات رکھے ہیں۔ انہوں نے جج صاحب سے یہ کہا ہے کہ جی آپ نے ہمیں 15 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کا حساب کون دے گا، اس کا جواب کیا دے گا؟ تو یہ کیا صورتحال تھی؟ آخر ڈاکٹر صاحبہ کو آخر کیوں جو ہے روشٹم پر آنا پڑا؟ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے قصور بتا دیں، اور جو پوسٹ ٹیسٹ بیل ہے وہ بڑا ارجنٹ نوعیت کا میٹر ہوتا ہے، اور لیڈران کی جو پوسٹ ٹیسٹ بیل جو ہے ڈاکٹر صاحبہ سمیت تقریباً 5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان کی پوسٹ ٹیسٹ بیل کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے یہ سوال پٹ کیا ہے کہ ہم بھی بیان دے دیں باہر جا کے تو ہماری جو ہے رہائی ہو جائے گی، کیا ہماری رہائی مشروط ہے؟ تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ بدنیتی ہے ان کی پروسیکیوشن کی کہ ان کو جو پوسٹ ٹیسٹ بیل جو ان کا حق ہے اس سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو میں آج پوری کاروائی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر جو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کی ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی آپ ہماری ضمانتوں کو نہیں سن رہے۔ اس میں کہاں پر غلطی ہے؟ اس میں جو ہے استغاثہ یعنی سرکار کی طرف سے ضمانت کی جو جج صاحب ہیں ان کو تو تقریباً ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں، اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر جو ہے برہان صاحب نے آرگومنٹ کر دیے ہوئے ہیں، بحث متعدد بار سماعت مکمل ہو چکی ہوئی ہے، لیکن فیصلے نامعلوم وجوہات ہیں۔ ہم یہ جج صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ جو موسٹ ارجنٹ میٹر ہے بیل کا، وہ سر لنگر آن ہے اور وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ برہان صاحب یہاں پر آپ یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے عدالت میں جج صاحب کے سامنے ایک بات رکھی، آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے آپ نے وہاں پر رکھا کہ ایک یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی الزام میں 4 بار سزائیں دینے کا بھی ایک منصوبہ ہے سرکار کا، اس کو بھی آپ نے جو ہے ایک طرح سے آڑے ہاتھوں لیا، آپ نے قانونی دلائل دے کے، اور جج صاحب نے پھر اس کو آخرکار مؤخر کرنا پڑا۔ تو وہ کیا صورتحال ہے، اور کیوں جو ہے حکومت ایک ہی الزام کے تحت بے گناہ لوگوں کو جو ہے 4 بار سزائیں جو ہے دلوانے کی خواہش رکھتی ہے؟ اور کیا اس میں صورتحال یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے ملزمان جو کیس فیس کر رہے تھے ان پر ایک فرد جرم لگایا گیا تھا، اور ویسے تو وہ فرد جرم آج قانونی طور پر اس لیے ختم ہو گیا کہ آج تقریباً کوئی 1 سال اور 4 ماہ کے بعد استغاثہ نے ایک نیا چالان پیش کر دیا ہے،
آج استغاثہ کو خیال آیا کہ ہمارے بہت سارے کیس میں ابھی چالان ہی مکمل نہیں ہے، تو انہوں نے 2 کیسز میں آج چالان پیش کیا ہے۔ وہ جو بات اس سے پہلے بھی میں کر چکا کئی جگہ پر کہ استغاثہ جان بوجھ کر اس مقدمے کو ڈیلے کر رہا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اندر رکھا جا سکے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ وہ چالان ہی پیش نہیں کر رہے، اور آج ایک یہ قانونی طور پر انہوں نے 30 دن کے اندر یہ چالان پیش کرنا تھا عدالت میں، جو آج وہ 1 سال اور 3-4 ماہ کے بعد پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ استغاثے نے مختلف الزامات لگائے، اور وہ الزامات جب فرد جرم کی صورت میں لگائے گئے تو میں نے عدالت کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاکستان کے آئین کے تحت آپ کسی ایک بندے کو کسی ایک جرم میں ایک بار پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک ہی الزام میں بار بار اسے پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ اور اسی مقدمے کی مثال دیتے ہوئے میں نے انہیں بتایا کہ اس میں کئی جرائم ایسے ہیں جن کی مختلف دفعات کو لگا کر آپ ایک جرم کے متعلق کئی بندوں کو 4-4 5-5 بار سزا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے بڑی تفصیل سے قانونی نکات تھے، میں نے بڑی تفصیل سے جج صاحب کے سامنے سارے عرض کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جج صاحب ان سب پہ غور فرمائیں گے۔ اچھا، میاں تبسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی لیگل ٹیم کو دیکھ رہے ہیں برہان معظم صاحب کے ساتھ، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس وقت اکیلی خاتون وہ رہ گئی ہیں جن کو جو ہے جیل میں رکھا گیا ہے، اور آج یہ بھی ہمیں جو ہے برہان معظم صاحب نے بتایا کہ آج انہوں نے 5ویں بار جج صاحب کے سامنے استدعا کی ہے اپنی جو ہے رہائی کے حوالے سے۔ تو آپ بتائیں سر، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے مزید کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحبہ جیسے ابھی بتایا ہے کہ روسٹرم پہ آئی ہیں، جس در انہوں نے باقی اپنی معذورات پیش کی، اس کے ساتھ سمیشن کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ اس وقت وہ اکیلی خاتون رہ گئی ہیں جیل میں۔ ابھی کل ہائی کورٹ کے آرڈر سے عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی رہا کیا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحبہ نے ایک تفصیل بیان کی کہ وہ بیمار ہیں، ان کا علاج بھی چل رہا ہے، پھر بھی بوڑھی ہونے کے باوجود ان کو جیل میں رکھا۔ ملک عثمان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے 9 مئی کے جو مقدمات ہیں آپ تمام کیسز میں پیش بھی ہو رہے ہیں، پوری صورتحال ہے، تو ہم نے جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک چیز دیکھی کہ جو پراسیکیوٹر تھے وہ لاجواب تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے جتنے ثبوت پیش کیے، انہوں نے جتنی ٹویٹس عمران خان صاحب کی، باقی لیڈران کی، تو عدالت کا ایک ہی ان سے سوال تھا کہ آپ ہمیں ایک چیز بتا دیں کہ ان کے اوپر کون سا جرم لگتا ہے، کون سی دفعہ لگتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ تقریباً 1.5 سال ہونے لگا ہے، تو اس میں ابھی تک اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہے، تو عدالتوں میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، جب یہ خان صاحب کا ریمانڈ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہم نے، تو وہاں پر پروسیکیوشن کی طرف سے معزز ہائی کورٹ نے یہ پوچھا کہ آپ لوگ یہ بریف کریں کہ بتائیں کہ کون سے ایسے شواہد ہیں، کون سے ایسے ثبوت ہیں جن بیسس پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسٹیگیشن میں شامل تھے۔ تو وہ ایسی ویڈیوز، کوئی ایسی ڈائلاگز، کوئی ایسی سٹیٹمنٹس جو آپ کے پاس صفحہ مثل میں موجود ہوں، وہ پلیز بتائیں اور عدالت کو بریف کریں تاکہ عدالت اس چیز پہ مطمئن ہو سکے کہ واقعی انسٹیگیشن کی گئی ہے۔ لیکن پروسیکیوشن معزز عدالت کے سامنے یہ بات ثابت کرنے میں ناکام ہوئی، جس پہ معزز عدالت نے اپنے آرڈرز میں کلیئرلی یہ چیز لکھی کہ کوئی بھی ایسی انسٹیگیشن ثابت نہیں ہوئی ہے جس پہ عمران خان صاحب اور باقی جو تمام قیادت تھی ان کو اس جرم کی سزا دی جائے کہ انہوں نے 9 مئی والے دن انسٹیگیشن کی ہے، لوگوں کو ورگلایا ہے، اور ورگلانے کی نیت سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے۔ جی برہان معظم صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے جو ہے جیلوں میں ہیں، جن کے کیسز آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے کیسز کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کتنے لوگوں کی جو ہے ضمانتیں ہو چکی ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، اور آخر کب تک یہ لوگ جو ہے رہا ہوں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری جیل میں ہے۔ آپ خان صاحب سے شروع کر لیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اندر ہیں،
عمر سرفراز چیمہ صاحب، چودھری اجاز صاحب، محمود الرشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، تمام لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ اس وقت پابند سلاسل ہے۔ جہاں تک ملزمان کا تعلق ہے تو یہ تقریباً کوئی 600 سے زائد صرف لاہور میں ملزمان ہیں۔ ان میں سے کافی لوگوں کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، کچھ لوگوں کی ضمانت ابھی بھی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چل رہی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس وقت ابھی بھی جیل میں موجود ہیں۔ ورکرز کی اکثریت ضمانت پر آ چکی ہے، لیکن لیڈرشپ میں سے وہ کسی کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ضمانت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو ایڈ کروں، ابھی آپ میرے دوست سے جو ہمارے بڑے قیمتی ٹیم ورکر ہیں ملک عثمان صاحب، آپ ان سے سوال کر رہے تھے، تو اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت میں کروں کہ دیکھیے، جہاں تک صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے کا تعلق ہے نا، کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، یہ سٹیٹمنٹ سنتے ہوئے ہمیں 1.25 سال گزر گیا، لیکن بدقسمتی سے عدالتوں میں صورتحال بالکل اس کے الٹ ہے۔ آپ کو کسی جگہ پر بھی کوئی ایک شواہد بھی نظر نہیں آتا جو کسی کو کسی جرم کے ساتھ ملوث کر سکے۔ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ہوائی قلعہ ہے جو انہوں نے میڈیا میں قائم کیا ہوا ہے۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ ریکارڈ پر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، نہ ٹرائل کورٹ میں نظر آتا ہے، نہ آپ کو ہائی کورٹ میں نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ گئے تو وہاں پر بھی یہی چیز کہ کوئی شہادت لے آئی ہے۔ میں ابھی بھی آپ کے سامنے بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پورے کیس میں ان کے پاس کچھ ایسا موجود نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کو سزا دلوا سکے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بار بار جج صاحب کو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جج صاحب جب تک یہ کوئی ثبوت نہیں لاتے، یہ کوئی شہادت پیش نہیں کرتے، ہماری لیڈرشپ کو، ہمارے ورکرز کو ضمانت پر رہا کر دیجئے۔ اگر آپ انہیں ضمانت پر رہا نہیں کرتے تو کسی کے پاس بشمول عدالت، اسٹیٹ، گورنمنٹ، کسی کے پاس بھی یہ جو جیل میں گزرے ہوئے دن رات ہیں ان کی کوئی تلافی موجود نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔